جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے نمبر 2، باعتبار جمع کے جمع کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت. جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، 10 سے، اور اس کے 4 اوزان ہیں. کتنے؟ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. افعل، افعال، افعلۃ. یہ اس طرح یاد کر لیں. کیا؟ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. ایسے اکٹھے سب یاد کر کے پھر افعل جیسے اقلب، افعال جیسے اقوال جمع قول کی، افعلۃ جیسے اطعمۃ جمع طعام کی، اور فعلۃ جیسے یہ جمع ہے غلام کی. کس کی جمع ہے؟ اور جمع سالم، خواہ مذکر سالم ہو یا مؤنث سالم ہو، بغیر الف و لام کے جمع قلت میں داخل ہے. جب اس پر الف لام داخل نہ ہو تو وہ جمع قلت میں داخل ہے. جیسے عاقلون، عاقلات. عاقلون، بات آ گئی سمجھ میں؟ جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے. اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہے، مذکورہ اوزان کے. اور جمع سالم اور الف لام کے ساتھ جمع کثرت ہوتا ہے. جمع سالم الف لام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جمع. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں جی. ان میں سے 10 مشہور وزن لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع کثرت کے. فعال، ٹھیک ہے، جیسے عبد کی جمع آتی ہے عباد، ٹھیک ہے. اور فعلاء، علماء، یہ عالم کی جمع ہے. افعلاء، انبیاء، یہ نبیون کی جمع ہے. فعل، رسل، ٹھیک ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ رسول کی. فعول، نجوم، یہ نجم کی جمع ہے. فعال، خدام، یہ خادم کی جمع ہے. فعلا، مرضى، یہ کس کی جمع ہے؟ مریض کی. فعلۃ، طلبۃ، فعلۃ، طلبہ، یہ طالب کی جمع ہے. فعل، فرق، یہ فرقۃ کی جمع ہے. فعلان، غلمان، یہ کس کی جمع ہے؟ غلام کی جمع ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے فائدہ، اسماء رباعی و خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے. منتہی الجموع کے وزن پر ہے، اور اس کے مشہور وزن 3 ہیں. کس کے؟ جمع رباعی یا خماسی کی جمع کثرت کے. نمبر 1 مفاعل، جیسے مسجد کی جمع مساجد، اور مفاعیل جیسے مفتاح کی جمع مفاتیح. اور تیسرا فعائل، جیسے رسالۃ کی جمع رسائل. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی. منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، 1 حرف مشدد ہو یا 2 حرف متحرک ہوں یا 3 حرف ہوں، ان میں سے بیچ والا ساکن ہو. کیا سمجھ آ رہی بات؟ وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو، 1 حرف کیا ہو؟ جیسے دواب، یا 3 حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو، جیسے مفاتیح. بات آ گئی سمجھ میں؟ فائدہ نمبر 1، بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے. کیا؟ واحد کچھ اور ہوتا ہے، اس کی جمع. جیسے امراتن کی جمع کیا ہے؟ نساء. اور ذو کی جمع اولو. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کو جمع من غیر لفظی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمع من غیر لفظ. فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اسم جمع کی معنی دیتا ہے، اور اس کو اسم جمع بھی کہتے ہیں.
جیسے قوم، اب قوم واحد ہے، ایک قوم، لیکن اس کے اندر افراد بہت زیادہ ہیں. رہت لشکر، اب لشکر تو ایک ہے نا، مفرد ہے نا، بہت سارے لشکر نہیں ہے، ایک لشکر ہے لیکن اس کے اندر لوگ زیادہ ہیں. اور اس طرح رکبن کیا قافلہ، ٹھیک ہے. ان کو اسم جمع کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع، لیکن ہے مفرد، یاد رکھو. ان کو جمع نہیں کہہ سکتے لیکن کیا ان کو اسم جمع کہیں گے. فائدہ نمبر 3، بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے. خلاف ہے، جیسے امن کی جمع امہات. اب یہ ہا کہاں سے ہے؟ ہا کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح فمن کی جمع افواہن. کیا یہ تو خلاف قیاس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فمن اصل میں فوہن تھا نا، تو فوہن سے افواہ ہے نا. اور ماؤن کی جمع میاہ ہو. کیا اس کا بھی قانون ہے، اس کا بھی ایک بہرحال. انسانن کی جمع اناسن، یہ خلاف قیاس ہے. شاتن کی جمع کیا ہے؟ شیعہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو بس اب آپ یاد کریں، اب جمع قلت کے اوزان اور جمع منتہل جموع، ٹھیک ہے، یہ دونوں یاد کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.